کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 28 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 292 تک پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ 13ویں مجلس کا آغاز ہے۔ موضوع ہے داستان عظیمت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ آغاز کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء الاولین والآخرین، خاتم النبیین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی۔ ارشاد جناب اہدیت ہوتا ہے، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ مالک کائنات نے اس ارشاد میں صاف واضح کر دیا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے اور ہر موڑ پر ہادی اور رہنما مقرر کیے ہیں۔ یہ انسانوں کی بختی ہے کہ انہوں نے ہمارے ہادیوں اور رہنماؤں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے مرضی کے مطابق رہنما تلاش کرتے رہے۔ ان کی جہالت کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے ہمارے انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا رہنما بنا لیا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اصنام، یہ بت ہی ہم کو خدا تک پہنچا سکتے ہیں اور اس سے قریب کر سکتے ہیں۔ صاحب اختیار و اقتدار انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ نہ پیدا ہو سکا، اور بے شعور بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ انسان جب اس جہالت اور نادانی پر اتر آئے تو انتظام میں ہدایت بھی کیا کر سکتا ہے، اور اسے کون راہ ہدایت پر لا سکتا ہے۔ ہمارا فرض رہنمائی کا انتظام کرنا تھا، ہم نے کر دیا۔ فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا انسان کا کام تھا، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم اس کا حساب روز محشر کریں گے کہ کس نے ہمارے ہدایت سے فائدہ اٹھایا اور کس نے ہمارے نظام کو نظر انداز کر دیا۔ صفحہ نمبر ہے 293۔ انسان عقل و شعور سے کام لیتا تو اتنا سوچتا کہ خالق عقل و شعور کے پاس علم و کمال ہم سے زیادہ ہے، وہ جسے اپنا نمائندہ قرار دے گا، اس کے فضائل و کمالات ساری دنیا سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے ذریعے جو نظام میں عالم ظہور میں آئے گا وہ کائنات کے سارے نظاموں سے بہتر اور برتر ہوگا۔ وہ انسان کے باطن سے باخبر ہے، وہ اس کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہ اس کے مستقبل سے بھی آگاہ ہے۔ وہ نمائندہ بنائے گا تو اسی وقت بنائے گا جب ماضی اور حال اور مستقبل سب کو نگاہ میں رکھ لے گا، ظاہر و باطن سارے کردار کو آزما لے گا، تبلیغ و ترویج کی ساری صلاحیتوں کا جائزہ لے لے گا، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جو اتنے اہتمام کے ساتھ رہنما بنایا جائے گا اس کی شان ہی کچھ اور ہوگی۔ اس کا عالم وہ نہ ہوگا کہ صبح کو بنایا اور شام کو معزول کر دیا، اور شام کو بنایا اور صبح کو معزول کر دیا۔ ارباب کرم، آپ راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے اسلام کا جائزہ لیں تو اس میں اور کفر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا،
اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلام بھی کفر کا کوئی حصہ ہے۔ کل صبح کو بت بنتے تھے اور شام کو فنا کر دیے جاتے تھے، اور آج صبح کو خلیفہ بنتے ہیں اور شام کو معزول کر دیے جاتے ہیں۔ کل انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر صامت بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، اور آج قرآن ناطق کو چھوڑ کر حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ لیکن قدرت نے واضح کر دیا کہ تم جب بھی اپنے نمائندوں کو ہمارے نمائندوں سے موازنہ و مقابلہ کرو گے، تمہیں محسوس ہو جائے گا کہ تم نے الگ نظام بنا کر سخت غلطی کی ہے، اور تمہارے مقدر میں ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں آیا ہے۔ تم میں شعور ہوتا تو تم اتنا سوچتے کہ جسے تم بناتے ہو وہ ہر منزل پر ٹھوکر کھا کر تمہیں پکارتا ہے کہ بھائیو مجھ سے خطا ہو جائے تو بتا دینا، میں راستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے راہ پہ لگا دینا، میں ٹیڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے سیدھا کر دینا، میں بہک جاؤں گا تو مجھے صراط مستقیم بتا دینا، اور مختصر یہ کہ میں ٹھوکر کھا جاؤں تو تم مجھے سنبھال لینا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 294۔ اور جسے ہم بناتے ہیں وہ ٹھوکر کھا کر دوسروں کو آواز نہیں دیتا ہے، بلکہ دنیا میں کوئی بھی ٹھوکر کھانے والا ٹھوکر کھا کر اسے آواز دیتا ہے تو وہ سنبھال لیتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ ٹھوکریں کھانا تمہارا کام ہے اور سنبھال لینا ہمارا کام ہے، اور کیوں نہ ہوتا تم نے درد کی ٹھوکریں کھائیں اور حیدر کرار کو چھوڑ دیا، اور ہم نے ہر در پر حیدر کرار علیہ السلام کو مقرر کر کے شہر علم کا در بنا دیا، اور کعبے کے قریب آیا تو دیوار کعبہ میں بھی در بنا دیا تاکہ دنیا پہچان لے کہ حیدر کرار علیہ السلام کون ہے۔ اگلا پیراگراف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے جس دور میں جسے نمائندہ بنایا ساری کائنات میں اس کا جواب نہیں ملا، اور فضائل و کمالات اس شان سے منظر عام پر آئے کہ دشمنوں کو بھی اقرار کرنا پڑا۔ وہ مصائب میں رہے، قید خانے میں رہے، حراستوں میں رہے، لیکن ان کے کردار کی شعاعیں دنیائے انسانیت کے دلوں تک پہنچتی رہیں۔ کیا دنیا اس حقیقت کو نظر انداز کر دے گی کہ سلاطین دنیا نے ائمہ معصومین کی زندگیوں پر بے پناہ پہرے بٹھائے اور حراست و زندان میں رکھ کر اذیت و مصیبت کی بے حساب تاکید کی، لیکن جس نے ایک مرتبہ کردار و عمل کا جائزہ لے لیا وہ گرویدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کتنے کافروں کو مسلمان بنا دیا، کتنے منافقوں کو صاحب ایمان بنا دیا، کتنے دلوں میں عقیدت کے چراغ جلا دیے، کتنے ذہنوں کو محبت کی روشنی دے دی، کتنے حیوانوں کو انسان بنا دیا، اور بسا اوقات تو ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ دربار میں قتل کے ارادے سے بلایا گیا، اور جب دربار میں داخلہ ہوتا ہے تو حاکم سر و قد کھڑا ہو کر تعظیم کرتا ہے۔ غلاموں کو گردن زنی کی تاکید کر دی گئی تھے، لیکن جب تشریف لاتے ہیں تو غلام جھک کر تسلیم کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ نہیں بے شمار واقعات ہیں، اس وقت دو ایک واقعات کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہے تاکہ دنیا کا ظلم بھی سامنے آ جائے اور ظلم کے شام میں ہدایت کے چراغ کی روشنی بھی نظر آ جائے۔ اگلا پیراگراف ہے اور صفحہ نمبر 295۔ عبداللہ بن خاقان ایک محب اہل بیت عبداللہ بن خاقان ایک محب اہل بیت علیہ السلام اور عقیدت مند انسان تھا۔ اس کے فرزند احمد بن عبداللہ کو حکومت وقت نے صیغہ اوقاف کا افسر بنا دیا۔ عہدے کا ملنا تھا کہ دنیا منقلب ہو گئی اور دشمنی اہل بیت علیہ السلام ہی سرمایہ زندگی بن کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ احمد بن عبداللہ کے سامنے علوی سادات کا ذکر آ گیا
تو اس نے کہا کہ روئے زمین پر سادات میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے بہتر و افضل کوئی نہیں ہے۔ ان کا علم، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی عظمت قابل صدرشق ہے۔ علماء سے لے کر عوام تک اور فقراء سے لے کر حکام تک سب ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے کمالات کی قدر کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ کو تو ان کے خلاف کہنا چاہیے۔ اس نے کہا بے شک، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ ایک دن میں دیوان خانہ میں اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا کہ خادموں نے آ کر خبر دی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے بابا ان کی تعظیم کے لیے دوڑ پڑے اور نہایت ہی احترام سے لا کر اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے اس سے پہلے کسی کی اس طرح تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ بابا کو کیا ہو گیا ہے اور اس طرح کیوں تعظیم کر رہے ہیں، لیکن کھڑا منظر دیکھتا رہا۔ وہ حضرت تشریف فرما رہے اور میرے بابا گفتگو میں مسلسل یہ کہتے رہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اس جوان میں کون سی خاص بات ہے کہ بابا جان اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی گفتگو کا انداز نہیں ہے۔ اس اثنا میں کسی نے خبر دی کہ خلیفہ وقت تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ تعظیم کے لیے دوڑ پڑے، لیکن بابا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے اور تعجب ہوا کہ آج یہ کیا ہو گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے اور ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نہ استقبال، نہ احترام، نہ چوبدار، نہ خدام، کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سواری کا ایک حصہ مکان کے احاطے میں داخل ہو گیا تو بابا نے امام علیہ السلام سے فرمایا کہ اب مناسب یہ ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، خلیفہ وقت کی سواری آ رہی ہے۔ وہ حضرت نہایت خاموشی سے روانہ ہو گئے۔ بابا نے ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور انہیں رخصت کر کے بادشاہ کے استقبال کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے یہ بات سخت ناگوار گزری۔ میں نے خادموں سے پوچھا کہ یہ جوان کون تھے جنہیں بابا نے اس قدر مرتبہ دے دیا ہے؟ خادموں نے کہا یہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، جنہیں ابن رضا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے وقت کے بڑے صاحب کمالات و کرامات ہیں۔ میں نے طے کر لیا کہ آج اپنے بابا سے بحث کروں گا کہ آخر یہ کیا طریقہ ہے کہ خلیفہ وقت آئے تو کوئی فکر نہیں ہے اور ایک جوان آ جائے تو یوں ان کی تعظیم کی جائے، یہ کیا انداز ہے؟ یہاں تک کہ رات آئی اور بابا جان کاغذات دیکھنے بیٹھے تو میں نے قریب آ کر عرض کی، یہ کون بزرگ تھے جن کی تعظیم کے لیے آپ بے قرار تھے اور ان سے اس لہجے میں گفتگو کر رہے تھے؟ عبداللہ نے کہا کہ یہ شیعوں کے امام علیہ السلام ہیں، اور یاد رکھو کہ خلافت بنی عباس سے نکل جاتی تو روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی حقدار نہیں تھا۔ یہ بڑے صاحب کرامات و کمالات ہیں۔ ان کے والد امام علی نقی علیہ السلام بھی بے پناہ کمالات کے مالک تھے۔ یہ لوگ یکتائے اثر اور یگانہ روزگار ہیں اور ان کی کوئی شان و نظیر نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 297۔ اگلا پیراگراف احمد کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نہ جانے میرے باپ کو کیا ہو گیا ہے اور ان کے ہوش و حواس کیسے ہیں کہ وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ طے کر لیا کہ اب میں ان بزرگ کے حالات کا جائزہ لوں گا اور دیکھوں گا کہ باپ کے بیان میں کہاں تک صداقت ہے۔ اگرچہ میرا باپ لغو گو اور غلط بیان نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں نہ جانے کیوں اس قدر مبالغہ سے کام لے رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک عرصہ تک میں حالات کا جائزہ لیتا رہا اور حضرت کے ایوب تلاش کرتا رہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے ان کے حالات کو قریب سے دیکھتا رہا، ان کی عظمت نگاہوں میں اور بڑھتی رہی، اور اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے باپ نے جو کچھ کیا تھا بالکل صحیح کیا تھا اور یہ بزرگ اسی عظمت و احترام کے مستحق ہیں۔ اگلا پیراگراف ارباب نظر۔ دیکھا
آپ نے بات کس عداوت سے چلی اور کس محبت پر آ کر ٹھہری۔ قدرت یہی چاہتی تھی کہ لوگ ہمارے نمائندوں کو آزمائیں اور ان کا کردار کا جائزہ لیں اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھیں، کم از کم ان کے کمالات تو منظر عام پر آ جائیں اور دنیا کو محسوس تو ہو جائے کہ اس نے ہمارے نظام کو چھوڑ کر کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے اور اپنے نظام کی بدولت کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ لیکن سلاطین وقت بھی اس نکتے سے خوب باخبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ منظر عام پر رہے تو ہمارا پرسان حال کوئی نہ ہوگا اور ساری دنیا انہی کی طرف مڑ جائے گی۔ اسی لیے ہر آن یہی فکر رہی کہ ان کو منظر عام سے الگ رکھا جائے۔ اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ تو ایک نیا ظلم بھی ہوا۔ ہر امام کو عوام سے دور رکھا جاتا تھا، حضرت کو گھر سے بھی الگ رکھا گیا، اس لیے کہ حکومت وقت کو معلوم تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وارث انہی کے صلب سے پیدا ہونے والا ہے اور نظام دنیا کا انقلاب اسی کے ہاتھوں میں ہونے والا ہے۔ ظلم کا خاتمہ وہی کرے گا اور اسلام کی حقیقی پرچم وہی لہرائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کا کلمہ وہی پڑھوائے گا۔ بساط اقتدار اسی کے ہاتھوں الٹی جائے گی۔ تخت اسی کے سیلاب میں تختے بنیں گے، تاج اسی کے اشاروں پر ٹھوکروں کی گیند بنیں گے۔ اور اس لیے ہر ایک کو فکر تھی کہ حضرت اپنے گھر میں بھی نہ رہنے پائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ حجت خدا وجود میں آ جائے اور تخت و تاج کی عمر مختصر ہو جائے۔ مصائب کا یہ نیا سلسلہ تھا کہ نہ عوام میں رہیں نہ گھر میں رہیں، حراست اور مکمل حراست، زندان اور مکمل زندان، یہاں تک کہ جب بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا تو اپنے ہی قصر کے ایک حصے میں محبوس کر دیا تاکہ گھر والوں سے ملاقات نہ ہونے پائے اور آخری حجت خدا وجود میں نہ آنے پائے۔ اگلا پیراگراف، اللہ رہ انقلاب زمانہ، بنی عباس کا وارث تخت حکومت پر رہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لال ایک ایسی کوٹری میں جس میں روشنی کا گزر بھی نہ ہو، لیکن یہ کردار کی روشنی تھی جو وہاں بھی چھپائی نہ جا سکی، اور بالآخر امام علیہ السلام کو اس حراست سے نکالا گیا اور اس حجت خدا کو وجود سامنے آ گیا جس کے تصور سے کائنات ظلم لرز رہی تھی۔ قدرت نے آواز دی، اگر فرعون نے اپنے دور کے موسیٰ کو روک لیا ہوتا تو تم بھی اس دور کے موسیٰ کو روک لیتے، لیکن یاد رکھو فرعون نے عصر دیکھتا رہ جاتا ہے اور موسیٰ قصر فرعون میں آ کر اعلان حق کر دیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، ایسے حالات میں امام علیہ السلام نے جو زندگی گزاری اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے دور میں جو سلاطین بنی عباس گزرے ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے امکان بھر آپ کو ستانے کی کوشش کی ہے۔ ابتدائی دور میں متوکل کا زمانہ تھا اور اس کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ اگر یزید زندہ ہو کر اس دنیا میں آ سکتا تو متوکل ہی کی شکل میں آتا اور دوسری شکل ممکن نہ تھی۔ متوکل 14 سال حکومت کر کے 247 ہجری میں واصل جہنم ہوا تو اس کی جگہ پر منتصر نے حکومت سنبھال لی اور 1 سال کے بعد اس کا بھی خاتمہ ہو گیا تو مستفین باللہ نے حکومت ہاتھ میں لے لی اور پھر 252 ہجری تک 4 برس مسلسل حکومت کرتا رہا۔
باللہ کے بعد 252 ہجری میں معتز باللہ کو حکومت ملی، لیکن 3 برس سے زیادہ نہ رہ سکی۔ معتز باللہ کے بعد مہدی کا دور آیا، لیکن ایک ہی سال میں اس کے قتل پر تمام ہو گیا۔ مہدی کے بعد معتمد باللہ تخت حکومت پر آیا اور بدنصیب 23 سال تک مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط رہا۔ ان سلاطین نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنی عباس کا مزاج معلوم ہو چکا ہے۔ متوکل کی سازشیں اور اس کی شرارتیں شورا آفاق بن چکی ہیں۔ اب باقی افراد کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ سب متوکل کے جائز وارث تھے۔ جب تک اپنے معاملات حکومت میں مبتلا رہے، امام علیہ السلام کی زندگی پرسکون رہی، اور جیسے ہی سیاسی معاملات سے نجات ملی، پہلا کام یہ کیا کہ امام علیہ السلام کو اذیت دی جائے اور ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ وہ حجت خدا وجود میں نہ آنے پائے جو ہر فرعون وقت کا تختہ الٹنے والا ہے۔ اگلا پیراگراف تفصیلات کا محل نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر ہر بادشاہ کے مزاج کا تعارف کرا جائے۔ اجتماعی طور پر ہر بادشاہ کے مزاج کا تعارف کرا دیا جائے تاکہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ارباب سیاست نے نظام ہدایت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد کیسے کیسے افراد کو تخت حکومت پر بٹھایا ہے، اور تخت حکومت پر بیٹھنے والوں نے اللہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اگلا پیراگراف متوکل کے قتل کے وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 15-16 سال کی تھی۔ آپ جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھ چکے تھے، لیکن ایسے مصائب کی زندگی میں کیا جوانی اور کیا ضعیفی۔ کل 28 برس کی عمر ملی، لیکن اس میں بھی ضعیفی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، اور شدت مصائب نے حالات بالکل تبدیل کر دیے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 300۔ متوکل کے اور منتصر تخت حکومت پر آیا، لیکن اسے صرف چند ماہ حکومت کرنے کا موقع ملا، اور اس دور میں وہ اپنے ہی حالات نہ سنبھال سکا۔ امام کی طرف کیا توجہ کرتا؟ امام کی زندگی قدرے پرسکون رہی، لیکن عالم غربت و حراست میں سکون کا کیا ذکر ہے؟ صرف جس دن کوئی تازہ مصیبت نہ آئے اسی دن کو سکون اور اطمینان کا دن سمجھ لیجیے۔ چھ برس کی عمر سے وطن چھٹ چکا ہے، باپ کے ساتھ مدینے سے سامرا آ چکے ہیں، بلکہ لائے جا چکے ہیں، اور یہاں ہر روز ایک تازہ استاد اور ہر دن ایک تازہ مصیبت۔ امام علیہ السلام نے یہ زندگی کس طرح گزاری ہے، اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ پہلے اس روح کا اندازہ کر لیجئے جس کے تحت یہ کردار منظر عام پر آ رہا ہے، اور جس سے عصمت کا خمیر اٹھایا گیا تھا۔ کم سنی کا زمانہ ہے، سامرا کی گلیاں ہیں، بچے کھیل کود میں مصروف ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کھڑے رو رہے ہیں۔ بہلول دانا کا گزر ہوا،
فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا دل بے قرار ہو گیا۔ عرض کرتے ہیں شہزادے کیا آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں تو میں ابھی لائے دیتا ہوں، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزادے نے فرمایا بہلول ہم اہل بیت علیہ السلام کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر قرآن مجید کی آیت سنا دی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم پلٹ کر ہماری بارگاہ میں نہ آؤ گے؟ بہلول متحیر ہو کر رہ گئے۔ عرض کرتے ہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے چند نصیحت آمیز اشعار سنائے اور سنا کر اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ بہلول نے گھبرا کر کلیجے سے لگا لیا، ہوش آیا تو عرض کی شہزادے آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ پر تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، آپ تو بچے ہیں۔ فرماتے ہیں بہلول میں نے دیکھا ہے کہ مادر گرامی جب آگ روشن کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیوں کی باری آتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ بہلول کہ اگر آتش جہنم کو روشن کرنے میں چھوٹی ہی لکڑیاں کام آ گئیں تو کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر حضرت خاموش ہو گئے اور بہلول فرط مسرت سے جھومنے لگے۔ اللہ، یہ ہے امامت کا بچپنا، چند برسوں کی عمر اور اس پر یہ عرفان الہی، یہ خوف پروردگار۔ دنیا میں کسے یہ انداز نصیب ہوتا ہے؟ دنیا کے بوڑھوں میں بھی یہ عرفان نہیں ہے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں پایا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ درس گاہ رب العالمین کے تعلیم یافتہ آغوش رسالت و امامت کے پروردہ اور ان کے پاس کمال نہ ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ یہ صاحبان عرفان نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ قیامت کی بات ہے کہ آغوش عصمت کے پروردہ افراد سے وہ لوگ مقابلہ کریں کہ جن کی نسلیں آغوش کفر و نفاق میں پرورش پاتی رہیں۔ ارباب کرم، اس مقام پر ایک فقرے کا عرض کر دینا ضروری ہے کہ بہلول جیسا صاحب معرفت جس کی ذہانت و قابلیت کی بنا پر ہارون رشید نے اپنا وزیر اعظم بنانا چاہا ہو، انہوں نے بربنائے استغنا و بے نیازی اسے ٹھکرا دیا ہو، اور وہ بھی یہ عالم دیکھ کر متحیر رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ خانوادہ عصمت کا بھی اندازہ وہ بھی یہ عالم دیکھ کر متحیر رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ خانوادہ عصمت کا کیا انداز ہوتا ہے۔ دنیا کے جاہل اور نادان کیا سمجھیں گے کہ امامت کا وقار کیا ہے اور اس کے کردار کا انداز کیا ہوتا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی واضح کر دیا کہ جب ہم معصوم ہو کر ایسا خوف خدا رکھتے ہیں اور اس طرح لرزتے ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اور تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ تمہیں خود سوچنا چاہیے، اور یہ نہ کہنا کہ معصوم کو اس قدر خوف کی کیا ضرورت ہے اور وہ اس قدر کیوں گریہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جسے جس قدر عظمت کا احساس ہوتا ہے وہ اسی قدر خوف زدہ بھی رہتا ہے، اور جو عظمت کا اندازہ ہی نہیں رکھتا وہ کیا خوف پیدا کرے گا؟ بچہ سانپ کو نہیں جانتا تو اس سے کھیلتا ہے، بزرگ انسان جانتا ہے تو اس سے قریب بھی نہیں جاتا۔ صفحہ نمبر 302۔ خوف ہمیشہ معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ اب جسے معرفت ہی نہیں ہے اسے خوف کہاں سے حاصل ہوگا؟ یا یوں کہا جائے کہ جن لوگوں کو سانپ کا عرفان حاصل ہے وہ سانپ کے ڈر سے روتے ہیں، اور جن لوگوں کو خدا کی معرفت حاصل ہے وہ خوف الہی سے گریہ کرتے ہیں۔ اگلا پیراگراف بہلول کا ذکر آ گیا ہے تو چند کلمے اور سن لیجئے۔ یہ بڑے
پایا کے بزرگ تھے اور بہترین علم و دانش کے مالک تھے۔ ان کی حاضر جوابی اور ان کے کمال کا یہ عالم تھا کہ لوگ انہیں دیوانہ کہنے لگے تھے، اور یہ بھی اس بات پر خوش تھے کہ اس طرح دیوانگی میں جہاں چاہتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ حکومت کا عتاب نازل نہیں ہوتا اور حق کا اعلان بھی کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں ان کے بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے تذکرہ کا محل نہیں ہے۔ صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی قبر میں پیر لٹکائے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، یہ دیوانہ کیا کر رہا ہے؟ اس سے دریافت کرنا چاہیے کہ یہ شہر کیوں نہیں جاتا اور یہاں قبرستان میں کیوں پڑا ہے۔ بڑھ کر دریافت کیا، بہلول یہاں کیوں پڑے ہو؟ شہر کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ بہلول نے مسکرا کر فرمایا کہ سارے شہر والے تو اسی طرف آ رہے ہیں، میں ادھر جا کر کیا کروں گا؟ پھر دنیا والے تو ساتھ بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ ہزار برائیاں، ہزار عیب، ہزار جھوٹ، ہزار غیبت، اور میں جن کے درمیان بیٹھا ہوں یہ کیسے اچھے لوگ ہیں، خاموش پڑے ہیں، نہ کوئی لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کسی کی غیبت، نہ کسی کی برائی، نہ کسی کا مال چھینتے ہیں، نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ اپنے ہمسائے کو ستاتے ہیں اور نہ آنے والے کو بھگاتے ہیں، ہر آنے والے کے لیے دل کشادہ رکھتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ دشمن بھی آ جاتا ہے تو نہایت خوشی سے پہلو میں جگہ دے دیتے ہیں۔ نہ مال نہ دولت کی فکر، نہ جاہ و جلال کے ہوس، نہ تخت و تاج کے لیے مر رہے ہیں، نہ اقتدار حکومت کے لیے بے چین ہیں۔ کتنے اچھے ہیں یہ لوگ اور کتنے خاموش ہیں یہ افراد۔ جن کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، بھلا شہر میں کہیں ایسے لوگ ملتے ہیں؟ بہلول نے بے ثباتی دنیا کا بھی نقشہ کھینچ دیا اور انسان کو اس کے آخری انجام سے بھی باخبر کر دیا۔ قبرستان کی فضیلت بھی بیان کر دی، وہاں جانے کا فلسفہ بھی بتا دیا اور ساتھ ساتھ ارباب حکومت اور اقتدار پر کڑی تنقید بھی کر دی۔ ذرا دنیا والوں کا کردار تو دیکھو اور پھر اس کے انجام پر بھی نگاہ ڈالو تو معلوم ہوگا کہ اہل دنیا کس قدر خدا کو بھول چکے ہیں اور کس طرح ان کے ذہن پر دنیا غالب آ چکی ہے، اور کیوں نہ ہو جس کے نمائندے ہیں اسے یاد کیے ہوئے ہیں۔ خدا کے نمائندے ہوتے تو خدا کو یاد رکھتے، دنیا کے نمائندے ہیں تو دنیا کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہیں تک ہم اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔